الصبح بدا من چہل احادیث حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ مسلم۔ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی شخص پانی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے وہ کے کر دے۔ مسلم۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلے بولے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے۔ یہ عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، انہیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی طرح وضع قطع اختیار کریں، اور ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی طرح رہیں سہیں۔ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو۔ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین بھی کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگ جانے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک سے۔ بدفعالی کی کوئی چیز نہیں اور فعل اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے اگر اچھا کلمہ نکل گیا تو یہ فعل حسن ہے۔ دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون باعث لعنت ہیں، نغمہ کے وقت باجے کی آواز، مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ابن آدم صبح کے وقت جب اٹھتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ترمذی۔ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے۔ امام مالک۔ فحش جس چیز میں ہوگا اسے عیب دار کر دے گا،
اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے آراستہ کر دے گی۔ ابن ماجہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چگلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، اور جو شخص جرم سے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔ بیہقی۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ٹٹولا نہ کرو۔ احمد۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ سب سے برا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کر دی۔ ابن ماجہ۔ مسلم کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، پھر جس نے ایسا کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا۔ امام احمد۔ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ حاکم۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ ترمذی۔ جو شخص مسلم کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بخاری۔ ایمان و حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ بیہقی۔ اپنے صحن و مکان کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ مسلم۔ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مشکات۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا۔ بخاری۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کر، اور مسکین اور پڑوسی اور سوالی کا حق پہچان۔ امام احمد۔ 2 عورتیں خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ ارشاد فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ترمذی۔ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، اور بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ مسلم۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو جب تک اس شخص پر ایک پیوند بھی رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ ترمذی۔ جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی ملی: دل شکر گزار، زبان یاد خدا کرنے والی، بدن بلا پر صابر، اور ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور مال شوہر میں گناہ کی طالب نہ ہو۔ طبرانی۔ جب ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے خلق اور دین کو پسند کرتے ہو تو نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد عظیم ہوگا۔ ترمذی۔ جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ امام احمد۔ کسی کے مرنے یا مصیبت کے وقت جو منہ پر تماچے مارے
اور اگر گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے، نوحہ کرے وہ ہم سے نہیں بخاری۔